تو حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہم دعا کرتے ہیں، ہم بہت دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، ان دعاؤں کا نتیجہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہمیں پورے ہوش کے ساتھ سننا چاہیے اور اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری دعا قبول نہ ہونے کے 8 وجہ ہو سکتے ہیں، 8 سبب ہو سکتے ہیں، 8 ریزن ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے تمہارا دل مردار ہو گیا اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کا حق تو مانا، اللہ کا جو رائٹ ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تم نے مانا، تم نے ایکسیپٹ کیا، تم نے بلیف اس پر کیا، لیکن اس رائٹ کو ادا نہیں کیا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ قرآن تو تم نے پڑھا، دوسری چیز جس کی وجہ سے تمہارا دل مردار ہو گیا ہے اور مردار دل ہونے کی وجہ سے تمہاری دعا جو قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ ہے کہ قرآن تو تم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہو۔ قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے مطابق جیسا قرآن حکم دے رہا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ محبت رسول کا تو دعویٰ ہے، عاشق رسول ہونے کا تو دعویٰ ہے، لیکن اسوہ رسول کو اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ جو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لائف سٹائل تھا، اسوہ حسنہ تھا، اسے تم اختیار نہیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں اپنی لائف سٹائل میں اسے امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز جس کی وجہ سے تمہارا دل مردار ہو گیا ہے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ ہے کہ تم موت سے تو ڈر رہے ہو لیکن اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، جیسی موت کی تیاری کرنا ہے ویسی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ شیطان کو دشمن جاننے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے لیکن تم اس کی پیروی میں لگے ہو۔ شیطان کو دشمن جاننے کا، دشمن سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، آرڈر دیا ہے اپنے کلام پاک میں، قرآن مجید میں، لیکن تم اسی کو فالو کر رہے ہو تو تمہارا دل مردار ہو گیا ہے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اپنے عیبوں کو پسے پش ڈال دیا، اپنے عیبوں کو، اپنے ڈیفیکٹس کو، اپنی مسٹیکس کو بھلا دیا، اگنور کر دیا، نیگلیکٹ کر دیا اور دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں لگ گئے، جس کی وجہ سے تمہارا دل مردار ہو گیا اور تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور ساتویں چیز، جنت کو پانے کے تم تو دعائیں کر رہے ہیں، آرزو میں لگے ہوئے ہیں کہ جنت کو ہم پالے، جنت کے حقدار بن جائے، لیکن جنتیوں کے جو اعمال ہیں، جنت میں لے جانے والے جو اعتقادات ہیں، عقیدے ہیں، فیتھس ہے، بلیفز ہے، اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں، جو اعمال ہے جو جنت میں لے جاتے ہیں اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ اور آٹھویں اور آخری چیز جس کی وجہ سے تمہارے دل مردار ہو گئے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ دوزخ سے تو خوف کھا رہے ہیں لیکن اب ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ اپنے جسم کو خود دوزخ میں ڈھکیلنے کے، جھونکنے کے کام میں آ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے تمہارے دل مردار ہو گئے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔